السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم سورۃ النحل کی آیات 84 سے لے کر 89 تک آیات پر بات کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا احکام ملتے ہیں۔ تو ان آیات میں جو قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، حشر کے مقام پر ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی سرتابی کرتے رہے، مخالف تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ تو پہلی آیت میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ تو یہ قیامت کے دن ہر امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ یہی وہ پیشی ہے، یہی وہ حاضری ہے جس میں ہر شخص نے پیش ہونا ہے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اور پھر ہر امت کے جو نبی ہیں وہ ان پر گواہ بنا دیے جائیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ یہ امتوں میں سے بعض امتیں یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا اور ہم تو ویسے ہی چلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبی سے کہیں گے کہ تم بتاؤ ان کے بارے میں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ میں نے اپنا فرض ادا کیا تھا، اور یہ گواہی ہم بھی دیں گے، یہ امت بھی، اور وہ انبیاء کرام بھی دیں گے کہ ہم نے جا کر وہاں پر ان کو بتایا تھا، ان کو ہدایت کے لیے دعوت دی تھی، ان کو ہر چیز بتائی تھی۔ جیسے کہ قرآن کریم نے انبیاء کرام کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، تو یہ دعوت دین کے لیے ہی انبیاء کرام آتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ آئے اور انہوں نے اپنا فرض انجام دیا۔ اور جب ان امتوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں سنتے تمہاری بات، ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے لیے وہی آباء و اجداد کا ہی سلسلہ جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ اس قابل نہیں ہے۔ تو نبی کو وہاں سے بھیج دیا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور ان کی جگہ ان پر پھر وہ عذاب آ گیا جس نے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ اب قیامت کے دن یہی امتیں ہوں گی، یہی لوگ ہوں گے، اور فرمائیں کہ پھر ہر امت کا جو نبی ہے وہ گواہ بنا کے کھڑا کر دیا جائے گا کہ وہ ان کے بارے میں بتائے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اور اس کے نمونے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کی وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی ہے کہ وہ اپنی اپنی امتوں کے پاس آئے اور انہیں دعوت دی اور اس میں اپنا حق ادا کیا، فرض ادا کیا۔ تو لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا یا انہوں نے دعوت نہیں دی تھی۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ پھر ان کو اجازت نہیں ہوگی بولنے کی، ان کو پھر منہ بند کر دیے جائیں گے کہ اب تم نہیں بول سکتے۔ جب تمہیں پہلے کہا گیا تھا تو تم نے جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ دیکھو، یہ ہے میرا رسول، یہ ہے میرا نبی جو تمہارے پاس آیا تھا، تمہیں بتایا تھا، تمہیں دین کی دعوت دی تھی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس امت کے لیے جس کے ہم امتی ہیں، ان کی ہر بات ماننے کے لیے، لیکن ہم نے بھی یہی کیا، ہم نے بھی بات نہیں مانی، نہ قرآن کی بات مانی نہ رسول کی بات مانی۔ اسی لیے ہمارا مقدمہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، یاد رکھیے اس وقت ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ہم مسلمان. تو قرآن نے صاف کیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کہیں گے کہ یا رب، اے میرے رب، میری قوم نے تیرے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. تو یہ ہے، پھر آپ بتائیے ہم کیا جواب دیں گے اس وقت؟ کیا ہم کہہ سکیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور پھر آپ تصور کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، آپ کا وہ دعویٰ اور آپ کی ہمارے خلاف یہ پٹیشن جو اللہ کی عدالت میں ہوگی، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم مشکلات کا شکار ہیں، وباؤں اور بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہیں، وہ اسی لیے کہ ہم نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مانی ہے اور نہ ہی قرآن کی کوئی بات مانی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم مختلف قسم کی مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، عذاب میں ہیں، اور ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے جیسے بند ہو چکے ہیں. تو یہی وہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور پھر ان کو اجازت نہیں ہوگی ان کافروں کو کہ وہ کسی قسم کی کوئی بھی بات کریں یا توبہ کریں. ان کے لیے اب ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی توبہ کا دروازہ ہو. توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. قیامت کے دن کون سی توبہ ہوگی؟ وہاں کون سی توبہ کریں گے کہ اللہ معاف کر دے، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے؟ وہ تو صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں ایک دفعہ موقع اور دے دے، ہم جا کے نیک کام کریں گے. فرمایا کہ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ تو اس نے ایک بات کر دی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. واپسی کا دروازہ بند، کوئی واپسی کا ٹکٹ نہیں ملے گا. توبہ کیوں نہیں کی تھی دنیا میں؟ مرنے سے پہلے تمہیں خیال نہیں آیا توبہ کرنے کا؟ اس لیے کہ ہم اپنی حالت بھی دیکھیں. روزانہ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو دفن کرتے ہیں، قبرستان لے جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دفن کرتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، ایک دن ہم نے بھی اسی طرح چارپائی پہ آنا ہے قبرستان، ہمارا بھی جنازہ پڑھایا جائے گا، ہمیں بھی اسی طرح دفن کیا جائے گا. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اسی لیے ہم توبہ نہیں کرتے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، ہمارے لیے کھلا ہوا ہے ہمارے لیے. وہ دو ہی حالتوں میں بند ہوتا ہے. ایک وہ حالت جب کہ انسان کی موت آ جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، کہ جب روح نکلنے والی ہوتی ہے، جسم سے نکلنے والی، اس وقت وہ توبہ کا دروازہ بند. اور دوسرا دروازہ وہ ہے جو قیامت کے دن بند ہو جائے گا. پھر نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا، نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی، اس لیے کہ اب دنیا ختم ہو چکی ہے. تو اس توبہ کے دروازے سے پہلے جب کہ وہ کھلا ہوا ہے، ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، ورنہ وہاں موقع نہیں ملے گا. وہاں وہ یہ کہتا رہے گا کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے. اپنے سامنے وہ دیکھ رہا ہے جہنم کو، دوزخ کو، سب اس کے سامنے ہے، اور پھر وہ یہی کہتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش میں توبہ کر لیتا، کاش میں ایمان لے آتا، کاش میں ان کی بات مان لیتا. تو اب اس حسرتوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان تمناؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حسرتیں ہی رہ جائیں گی اور انسان کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ فیصلہ اب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ تم نے میری نبی کی بات نہیں مانی، تم نے میرے قرآن کو نہیں مانا، پس پش ڈال دیا، تو اب فیصلہ میں کروں گا.
تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نہ قرآن پر عمل کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کیا، اس لیے کہ اب وہاں پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو لہذا وہ تو آخرت ہے جو دار عمل نہیں ہے، دار جزا ہے، وہاں پہ اب جزا ملے گی، سزا ملے گی، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے اعلان کہ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے جو میرے نبی کے خلاف سازشیں کیں، انکار کیا، اب اس دنیا میں، اب اس حشر میں ان کے لیے اب کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر گواہی آ چکی ہے، ان کے اوپر یہ گواہ قائم ہو چکے ہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمائیں کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کوئی ڈھیل دی جائے گی۔ تو سامنے دیکھ لیں گے کہ جہنم پوری طرح اپنی ہولناکیوں کے ساتھ، اپنی سختیوں کے ساتھ کس طرح وہ آگ بھڑک رہی ہے، جس کے سامنے دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آگ جو پتہ نہیں کتنے سال دہکائی گئی، وہ آگ اپنے سامنے دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ اس وقت اب وہ تلاش کریں گے، جیسے یہاں پر ہوتا ہے دنیا میں کہ آپ کو نیب پکڑ لے یا پولیس پکڑ لے یا اور کوئی مسئلہ آ جائے آپ کے پاس، تو اب بھاگتے ہیں، کہیں وکیلوں کو جا رہے ہیں، کہیں اور بھاگ رہے ہیں، کوئی سفارشیں تلاش کر رہے ہیں، کہیں سے کچھ ٹیلی فون کروا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہاں پر یہ نہیں ہوگا، وہاں پہ یہ بات نہیں چلے گی کہ فلاں کے رقہ لے آؤں، فلاں کا میں پرچی لے آؤں، فلاں سے فون کروا لوں، فلاں سے سفارش کروا لوں، نہیں۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، ابھی عذاب ان کو بھگتنا ہوگا، ان کافروں کو اور ان مشرکوں کو، اس لیے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، بچنے کے راستے بند ہو چکے۔ اب یہاں سے کہاں بھاگ کر جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کس سے مانگیں گے؟ تو فرمائیں کہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان کافروں اور مشرکوں کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مہلت دی جائے گی کہ نہیں چلو بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں، فیصلہ فوراً فیصلہ ہوگا۔ وہ سریع الحساب ہے، فوراً فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن اس کی تنفیذ وہ جب چاہے کرے۔ دنیا میں بھی جو کر رہے ہیں، جو بھی ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کا بھی حساب اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، لیکن اس کا نفاذ کب ہوگا؟ جب اس کی مرضی ہوگی، جب چاہے پکڑ لے گا، اور اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے کوئی جان نہیں چھوٹتی، پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ پھر کہیں بھاگنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ پھر چاہے جو مرضی کر لیں، جتنی ہی سفارشیں تلاش کر لیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ کوئی تخفیف ہے، نہ کوئی مہلت ہے۔ فرمائیں کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک، یہی ہیں جن کی ہم پوجا کرتے تھے، یہی ہیں جن کے آگے ہم اپنے سجدہ کرتے تھے، اپنا ماتھا ٹیکتے تھے، جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر ان کو پکارا کرتے تھے۔ تو وہ انہیں جواب دیں گے تم بالکل جھوٹے ہو، صاف انکار۔ نہ کوئی سفارش ملی، نہ کوئی ٹیلی فون ہوا، نہ کوئی رقہ ملا، نہ کوئی پرچی ملی، جن پر تکیہ تھا وہ بھی ہوا دینے لگے۔ انہوں نے صاف کر دیا نہیں نہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اب تمہارا۔ دنیا میں تو ان کے پیچھے بھاگتے رہے، زندہ باد مردہ باد کرتے رہے ان کے پیچھے، وہاں اب کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا کہ یہ ہیں وہ، دیکھو یہ تمہارے بت، یہ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، لات اور عزا اور منات، یہ دیکھ لو یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ انسانوں میں سے بھی جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، فرشتوں میں سے کس کو مانتے تھے وہ بھی آ جائیں گے،
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب بتاؤ یہ ہیں تمہارے وہ پجاری جس کی پوجا کرتے تھے، جن کے تم پجاری تھے، جن کو اللہ کے سوا چھوڑ کر تم ان کو پکارتے تھے۔ وہ خود کہیں گے کہ اے اللہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے، اللہ کو نہیں پکارا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں، یا فلان کرتے رہیں۔ تو یہ اللہ اپنی شان میں کیسے گستاخی برداشت کر سکتا ہے؟ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مجھے گالی دیتا ہے۔ یہ بندے کی گستاخی، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بندہ میری شان میں گستاخی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ شریک بنا لیے ہیں، فلاں میرا شریک ہے، فلاں میرا شریک ہے، فلاں میرا ساتھی ہے، میرا ساجی ہے، یہ سب کچھ اس نے بنا رکھا ہے۔ تو یہ کہاں سے اس نے لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو حلیم ہے، بردبار ہے، وہ اس طرح نہیں پکڑتا، لیکن جب پکڑتا ہے تو اس طرح پکڑتا ہے کہ پھر کوئی جائے پناہ نہیں ملتی، پھر وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے ان جو پوجا کرنے والے ہیں، جن کی پوجا کرتے تھے، ان سب کے سامنے آ جائیں گے، وہ صاف کہہ دیں گے کہ انہم لکاذبون، یہ سب جھوٹے ہیں، اے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم خدا کے ساتھ شریک ہیں۔ تو لہذا پھر ان کو یہاں پہ بھی شرمندگی ہوگی، یہاں پہ بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ کفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین، وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اس کی گواہی کافی ہے، اور اس لیے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں کیا پتہ کہ تم ہمیں مانتے تھے، ہماری عبادتیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے پھر وہ صاف انکار، کسی قسم کی کوئی بات ان کی قبول نہیں کی جائے گی، جو مرضی کرتے رہیں ان کی کوئی بات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو وہ مانتے تھے اس نے خود انکار کر دیا، تو پھر کہاں سے بات بنے گی؟ جس کی بھی پوجا کر رہے تھے، جس کو پکار رہے تھے، جس کو خدا کا شریک سمجھ رہے تھے، جس کو یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کے ساتھ یہ بھی کام کریں گے ہمارا، نعوذ باللہ انہوں نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی گریڈ 20 کا آفیسر ہے، کہ اس کا بھی کوئی پی اے ہوتا ہے، کوئی اسسٹنٹ ہوتا ہے جو اس کے کام کرتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو براہ راست سنتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پی اے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے اس کی بات، جو بھی اس سے مانگا جاتا ہے براہ راست مانگا جاتا ہے اور وہ سنتا ہے۔ فرمائیں کہ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو وہ بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ یہ ہے نتیجہ، یہ ہے اب نتیجہ اس بات کا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، جسے دنیا میں کرتے تھے تو وہاں تو نہیں کر سکتے، اللہ کے ہاں تو یہ نہیں چلے گی۔ یہ اس قسم کی چال بازیاں، یہ فریب، یہ دھوکہ، یہ سفارش نہیں چلے گی۔ تو اسی لیے جب ان کو پتہ چل گیا کہ سب بیکار ہو گیا ہے، کوئی فائدہ نہیں، تو پھر ہتھیار ڈال دیے، مان گئے کہ اللہ ہم تیری بات مانتے ہیں، جو تیرا فیصلہ ہے۔ اور فرمائیں کہ جو وہ بہتان بازی کیا کرتے تھے اللہ کے بارے میں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، بیٹیاں بنا لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک بنا لیے ہیں، اپنے اسسٹنٹ بنا لیے ہیں، یہ سب بہتان تراشیاں تھیں، سب جھوٹ تھا، سب اللہ کی شان میں گستاخی تھی کہ وہ بھی اس طرح اپنے لیے یہ چیزیں پسند کرتا ہے۔ فرمائیں کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ساری افتراء پردازیاں، ساری ان کی اس قسم کی بیکار باتیں سب ختم ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا۔ جو وہ سمجھتے تھے کہ ہاں فلاں ہمارے کام آئے گا، فلاں پیر صاحب کی پوچھل پکڑ کے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کہاں گئے وہ پیر صاحب؟
کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام صرف یہ ہے کہ آپ کی وہ توبہ کام آئے گی کہ آپ نے توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی۔ آپ کا عمل صالح کام آئے گا جو آپ نے کیا تھا، کہ وہ دنیا میں آپ کے کیا تو آخرت میں کام آئے گا۔ آپ کا وہ ایمان، آپ کا وہ عقیدہ وہ کام آئے گا جس میں آپ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہے، اسی سے مانگنا ہے اور ہر حالت میں اسی سے مانگنا ہے، مشکل ہو، پریشانی ہو، اچھی ہو، بری حالت ہو، جب بھی ہو اسی سے مانگنا ہے۔ یہ ہے آپ کا ایمان، یہ آپ کا یقین، یہ کام آئے گا۔ آپ کی قبر میں بھی کام آئے گا، آپ کی آخرت میں بھی کام آئے گا، آپ کے حشر میں بھی کام آئے گا، سب جگہ یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اور جن کے پیچھے بھاگتے رہے کہ یہ ہمارے کام کر دیں گے، وہ سب انکار کر دیں گے، نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو پھر بتائیے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، یہ ہے فیصلہ۔ اب جن لوگوں نے بھی کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول سے دشمنی کی، ان کے خلاف سازشیں کیں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو طرح طرح سے پریشان کیا، یہی وہ کافر ہیں۔ اور دوسری بات، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے تھے لوگوں کو۔ یہ جو بہت بڑے مجرم ہیں آج بھی، جو نہیں چاہتے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں، چاہے وہ چینلز میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ اخباروں میں بیٹھے ہوں، جو کہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں دین آئے، اس ملک میں اللہ کا نظام آئے۔ صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے والے، اللہ کی راہ میں دشمن بننے والے، اللہ کی راہ میں روڑے اٹکانے والے، اللہ کے ماننے والوں کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ تو یہی ان کا حشر و حشر ہوگا کہ جنہوں نے نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جو دین کے نام پہ لیا گیا تھا، اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا تھا، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر دین نافذ ہو۔ یہ ریپ کے کیسز جو ہو رہے ہیں بڑھتے جائیں گے اگر تم یہی کرتے رہو گے۔ ایک کو لٹکا دو، سب کی عقل صحیح ہو جائے گی۔ کیوں نہیں اللہ کا نظام لاتے؟ کیوں نہیں پھانسیوں پہ چڑھاتے ان خبیثوں کو، ان درندوں کو، کہ کہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، کہیں عورتوں کے ساتھ، کہیں بچوں کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ درندے اس ملک کے، جن کا ایک ہی علاج ہے، وہ اللہ کے نظام میں ہے کہ ان سب کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ لوگ الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا ایک علاج ہے، ایک نہیں 4 علاج بتا دیے، 4 سزائیں بتا دی۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا گردنیں کاٹ دی جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ جب اللہ کا قانون ہوگا تو ہر شخص کو اپنی گردن سلامت رکھنی پڑے گی، پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں نے کیسے اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر اللہ کا قانون نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ کسی کی نامرد بنانے سے اس کی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ برسر عام سب کے سامنے جو قرآن کا اصول ہے، جو اسلام کی شریعت ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسلام میں جرم کی تشہیر منع ہے، ہم جرم کی تشہیر کرتے ہیں۔ اخباروں میں، سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر جتنا بھی جرم کو شہرت دیں ہم دیتے ہیں، یہی غلط ہے۔ شہرت کس کی ہے؟ تشہیر کس بات کی ہے؟ سزا کی۔ سزا ہم دیتے ہیں بند کوٹھڑی میں، جیلوں میں۔ کس نے دیکھی وہ سزا؟ کس نے عبرت حاصل کی؟
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی یہ سزا میں لوگوں کا کوئی حصہ ہے کہ لوگ آ کے دیکھیں اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. پھر ہر شخص اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھے گا، اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے گا، اپنی گردن کی حفاظت کرے گا، تب مزہ آئے گا، تب پتہ چلے گا. لیکن اگر ہم اس طرح بے مہار چھوڑ دیں گے ان مجرموں کو، کچھ ہی عرصے کے بعد دیکھ لیجئے کہ سب ضمانتوں پر رہا ہو جائیں گے، سب نکل آئیں گے. تو بتائیے جرم کیسے ختم ہوگا؟ جرم کی تو اتنی تشہیر کی آپ نے، اتنا اس کو ہیرو بنا دیا اس مجرم کو، اب سزا تو کہیں دی نہیں آپ نے، دی بھی تو کس کو پتہ چلا؟ یہی ہے جو اللہ کے نظام کے خلاف ہے. فرمائے کہ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک مقابلے پر گواہ کھڑا کر دیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری کہ قیامت کے دن جب ہر امت کے لیے ایک گواہ لائیں گے، انہی میں سے، باہر سے نہیں، انہی میں سے، اور آپ کو ان کے اوپر گواہ بنائیں گے، ان سب پر، یہ ساری امت پر گواہی بنائیں گے اور آئیں گے اور وہاں پہ گواہی دیں گے. تو لہذا یہ ہے آپ کا مقام کہ آپ ہم سب پر گواہی دیں گے، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی، اللہ کی اجازت ہوگی، تو پھر ہماری سفارش بھی کریں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے. تو یہ ہے آپ کی گواہی، آپ کی شہادت جو ہمارے حق میں ہوگی. اور فرمایا کہ اسی لیے پھر ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اس کے مستحق بن جاؤ، اس گواہی کے مستحق بن جاؤ، اس سفارش کے مستحق بن جاؤ، اس شفاعت کو قبول کرنے والے بن جاؤ کہ یہ کتاب ہے تمہارے پاس. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کرنے والی یہ کتاب ہے تمہارے پاس. صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے، صرف تبرک کے لیے نہیں ہے، تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں ہے، اس پہ قول و قرار کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے. جو عمل کرے گا وہی اس پہ کامیاب ہوگا. جو اس کو صرف چومتا چاٹتا رہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہے اصل چیز جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو، یہ ہدایت ہے تمہارے لیے، یہ رحمت ہے تمہارے لیے، یہ بشارت ہے تمہارے لیے. تو یہ تو اس کتاب کے مناقب ہیں، فضائل ہیں. لیکن ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ بس اس کو چوم لو، چاٹ لو، پھر سب سے اوپر رکھ دو کہ ہمارا ہاتھ بھی نہ پہنچے. پھر جب ہم نے یہ قرآن کو اس حالت میں رکھا ہے تو یہی تو ہے پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کر دیں گے، اللہ کے حضور ہماری شکایت ہو جائے گی. یہ لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے نہیں تھے، بس یہ پش ڈال دیا. تو پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ